ایک آج ہے اور ایک کل۔ آج کا موضوع امیر المومنین خلیفہ راشد سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اور کل انشاءاللہ تعالی نبی کریم علیہ السلام کی اہل بیت بالخصوص شہداء کربلا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ہدیہ کرنے پیش کیا گیا ہے۔ آج سیدنا عمر فاروق کی شان ہے، اور میں اس وقت میں سیدنا فاروق اعظم کی شان مولائے مرتضی علی شیخ خدا کی زبان سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، کیا ہندوستان کی بات ہوگی کہ شان فاروق اعظم کی ہو اور زبان مولائے مرتضی علی شیخ خدا۔ آپ حدیث کو سنتے رہے، حدیث حضرت فاروق اعظم کی شان کو سنتے رہے۔ لو کان نبی بعدی لکان قد کان یکون فی الامم رسول فإن لم فی امتی احد فعمر۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیثیں کو سنتے رہے، اور آج ہم مولائے مرتضی کے فرمان سنیں گے اور فاروق اعظم کی شان سنیں گے۔ سبحان اللہ۔ پہلے زبان نبوت سے سنتے تھے، اب زبان ولایت سے سنتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کا فیض بھی اسی کو ملتا ہے جس کے دل میں عمر کی محبت ہے، اور ولایت کا فیض بھی اسی کو ملتا ہے جس کے دل میں فاروق اعظم کی محبت ہے۔ یہ دونوں فیض جس جگہ جمع ہوتے ہیں اس کو اہل سنت کہتے ہیں۔ یہ دونوں فیض جس جگہ پر جمع ہوتے ہیں اس کو اہل سنت کہتے ہیں۔ اب آئیے مولائے مرتضی علی شیخ کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کی ایک شان ہے کہ آپ اس سے جدا نہیں ہو سکتے۔ جہاں حضرت علی وہاں پر اس پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں، اور میں آپ کو پوری بصیرت سے کہہ رہا ہوں، آپ کتب احادیث اہل سنت کی کتابیں، اہل تشیع کی کتابیں کھنگال کے دیکھیں، حضرت مولا علی شیخ خدا کو فاروق اعظم سے صرف محبت نہیں تھی بلکہ عشق کی محبت تھی، اور فاروق اعظم کو مولا علی سے صرف محبت نہیں تھی بلکہ عشق کی حقیقت میں سمجھا۔ تو میں 10 حوالے دوں گا، 10 قرآن کہتا ہے دل کا عاشق کا 10 حوالے۔ اگر کوئی برکت کا سلسلہ پڑھ گئی 11 بھی ہو سکتی ہے، مزید برکت پڑھ گئی 12 بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا 5 حوالے سننے کی علاقوں سے 18 پاک کی نسبت سے، اور 5 حوالے اہل تشیع کی پنجتن پاک کی نسبت سے۔ اب سنیے، سب سے پہلا جو حوالہ ہے، جب کسی کا بیٹا پیدا ہوتا ہے تو انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم بیٹے کا نام وہ رکھیں جو اسے محبوب تر ہے، جو اسے تو ساتھ بھی آگے بیٹھے تو ساتھ تھے اس کے سارا کام
جب انسان اپنے بیٹے کا نام رکھتا ہے تو اپنی محبوب تر شخصیت کے نام پر رکھتا ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ مولائے مرتضیٰ علی شیر خدا کے جو محبوب تر لفظ جگر ہیں وہ امام حسن امام حسین، لیکن حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے دوسری ازواج سے جو بیٹے ہیں ان میں سے ایک بیٹے کا نام ابو بکر بن علی ہے، دوسرے بیٹے کا نام عمر بن علی ہے، تیسرے بیٹے کا نام عثمان بن علی ہے۔ حضرت مولائے مرتضیٰ علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم ابو بکر عمر عثمان کے نام پر اپنے بیٹوں کے نام رکھ کے بتا رہے ہیں کہ مجھے ان تینوں سے اتنی محبت ہے کہ میں اپنے بیٹوں کے نام بھی ابو بکر عمر فاروق کے نام اچھا یہ حوالہ سن لیں، مجالس النبی پہلے تشریحوں کی کتاب ہے اس میں یہ حوالہ موجود ہے، اور آج تو نیٹ کا دور ہے، میرے پاس تصویر موجود ہے عمر بن علی، ان کے مزار کی باقاعدہ تصویر موجود ہے، نیٹ پر آپ سرچ کر سکتے ہیں، ان کی قبریں آج بھی عراق میں ہیں۔ اور یہ جو شہدائے کربلا ہے، شہدائے کربلا میں جو شہید ہوئے ان میں حضرت مولا علی شیر خدا کے دو لخت جگر تھے، جن میں ابو بکر بن علی بھی تھے اور عثمان بن علی بھی تھے۔ صرف امام حسین شہید نہیں ہوئے بلکہ امام حسین کے ساتھ مولا علی شیر خدا کے لخت جگر ابو بکر بھی شہید ہوئے اور عثمان بھی شہید ہوئے۔ بتائیے ہم لوگ کس حد تک پہنچ چکے ہیں؟ بعض نادان لوگ تو فاروق اعظم کا نام بھی سننا گوارا نہیں کرتے۔ ارے تمہارا مولا علی شیر خدا سے کیا تعلق ہے کہ جنہوں نے اپنے بیٹوں کے ناموں میں سے ایک نام عمر بن علی رکھا ہے؟ حضرت امام موسیٰ کاظم کے ایک بیٹے کا نام عمر تھا۔ دوسرا حوالہ سنیے، اور یہ حوالہ صحیح بخاری اہل سنت کی کتاب ہے اور فروع کافی اہل تشیع کی کتاب ہے۔ اس طرح ہمارے ہاں صحیح بخاری اور مسلم یہ صحاح ستہ میں شمار ہے، اسی طرح اہل تشیع میں سیاہ اربع ہے، 4 کتابیں ہیں جو صحیح ترین ہیں، ان میں فروع کافی ہے، اور فروع کافی میں پورا باب قائم ہے۔ کس چیز کے متعلق؟ وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا مولائے مرتضیٰ علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے اپنی لخت جگر سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح سیدنا فاروق اعظم کے ساتھ کیا۔ یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ اہل سنت کی بھی درجنوں کتابوں میں یہ بات موجود ہے، اور اہل تشیع میں نے فروع کافی کا حوالہ دیا ہے، کشف الغمہ میں بھی ہے، مجالس المومنین میں بھی ہے، دیگر بہت ساری کتابوں میں موجود ہے۔ مولائے مرتضیٰ علی شیر خدا اپنی لخت جگر جو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے بدن سے ہے، حضرت سیدہ ام کلثوم ان کا نکاح کر رہے ہیں تو سیدنا فاروق اعظم کے ساتھ کر رہے ہیں۔ کتنے قرب کی نسبت ہے کہ حضرت فاروق اعظم مولائے مرتضیٰ علی شیر خدا کے داماد ہیں۔ مولائے مرتضیٰ علی شیر خدا کے داماد ہیں۔ کسی نے حضرت عمر فاروق سے پوچھا کہ آپ نے حضرت مولا علی شیر خدا کی بیٹی سے نکاح کیوں کیا ہے؟ فرمایا اس لیے نکاح کیا ہے کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کی زبان اقدس سے سنا ہے کہ کل سبب و نسب ينقطع يوم القیامہ الا ما کان من سبب و نسب۔ فرمایا قیامت کے دن سارے نسبی رشتے اور سارے سسرالی رشتے ٹوٹ جائیں گے، لیکن جو میری نسل میں رشتہ کرے گا اس کا رشتہ قیامت
نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ اگلا حوالہ سنیے، مسند احمد بن حنبل اہل سنت کی کتاب ہے اور شرح السنہ امام بغوی نے نقل کیا۔ سیدنا مولا مرتضیٰ علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ نے فرمایا ما کننا نبعد ان السکینہ تنطق علی لسان عمر۔ سند کے اعتبار سے بالکل صحیح روایت پیش کر رہا ہوں۔ مولا مرتضیٰ علی شیر خدا کیا فرما رہے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں ہم تو یہی جانتے ہیں کہ عمر کی زبان سے رب کے فرشتے کلام کرتے ہیں۔ زبان عمر کی ہے، کلام رب کے فرشتے کرتے ہیں۔ کیوں کہ مولا مرتضیٰ علی شیر خدا نے دیکھا تقریباً 1 درجن سے زیادہ مقام ایسے تھے کہ جہاں حضرت فاروق اعظم کی زبان سے جو جملہ نکلتا رب اسے اپنے کلام کا حصہ بنا۔ مقام ابراہیم تک آپ نے دیکھا نماز اس وقت نہیں پڑھی جا رہی، طواف کر رہے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی حضور لو اتخذنا ھذا المقام مصلی، کاش کہ ہم مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیں۔ بس اتنی خواہش کا اظہار کیا۔ صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیے، اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت نازل کی اور کیا فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ عمر کی خواہش ہے کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا دیا جائے۔ میں رب عمر کی خواہش کا اتنا احترام کرتا ہوں کہ قرآن نازل کر کے قیامت تک کے لیے میں نے مقام ابراہیم پہ نماز پڑھنا سنا کرا۔ تو حضرت علی کہتے ہیں ہم تو یہی دیکھتے تھے کہ زبان عمر کی ہے اور کلام کوئی اور کرتا ہے، اور وہ کون ہے؟ ما كنا نبعد ان السکینہ قد تنطق علی لسان۔ چلیے اگلا حوالہ، صحیح بخاری اہل سنت کی یہ وہ کتاب ہے جو قرآن کے بعد سب سے زیادہ مستند کتاب ہے۔ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ، ایک ایک حدیث صحیح ہے قرآن کے بعد۔ آپ دیکھیے کتنی معتبر کتاب ہے۔ اس کتاب میں صحیح بخاری شریف میں کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مولا علی شیر خدا سے آپ کے بیٹے نے پوچھا، بیٹے کا نام ہے محمد بن حنفیہ۔ انہوں نے سوال کیا، کیا سوال کیا؟ ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال کر رہے ہیں مولا مرتضیٰ کے بیٹے، جواب دے رہے ہیں بحر علم و حکمت، منبع ولایت، جن کا جو قدم اٹھتا ہے تو حق کے مطابق اٹھتا ہے، جن کی زبان سے جو نکلتا ہے حق نکلتا ہے، ان سے پوچھا جا رہا ہے یہ بتائیے رسول اللہ کے بعد سب سے بہتر کون ہے؟ کیا خوبصورت مولا علی شیر خدا نے جواب دیا، کہا ابو بکر، رسول اللہ کے بعد جو سب سے بہتر ذات ہے وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ وہ پوچھنے لگے ثم من، ابا جان یہ تو بتائیے ابو بکر کے بعد کون بہتر ہے؟ فرمایا عمر ہو، حضور کے بعد ابو بکر کے بعد عمر فاروق اعظم سب سے بہتر ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے جو ہمیں مولا علی شیر خدا دے رہے ہیں۔ ہمیں پتا چلا جو ابو بکر عمر کو نہیں مانتا اس کا مولا علی سے کوئی تعلق نہیں، صرف سیاہ لباس پہننے سے تو حضرت علی سے تعلق نہیں بنتا، اپنے آپ کو پیٹنے سے تو تعلق نہیں بنتا۔ نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھیے، سیدنا علی مرتضیٰ نے فرمایا ضرب الفخذ عند المصیبت احباط لاجر، کہ جو مصیبت کے وقت میں پیٹتا ہے رب اس کے اجر و ثواب کو ضائع کر دیتا ہے۔ پتہ چلا یہ محبت کی علامت نہیں ہے، مولا مرتضیٰ سے محبت کی علامت یہ ہے جو صدیق اور فاروق کو حضور کے بعد
تحقیق نعرہ حیدری سنن الترمذی تھا یہ بھی سیاستہ کی کتاب ہے. حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں آج ہماری ساری گفتگو کا مرکز و محور ذات علی ہے. ہم حضرت علی سے ہدایت لے رہے. بھائی یہ تو حدیث آپ سنتے ہیں نا، انا دار الحکمت وعلی بابها، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. وفی روایت انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اور کتابوں میں موجود ہے جس نے شہر سے علم لینا ہے وہ پہلے دروازے کی طرف آئے. تو آئیے ہم دروازہ علم و حکمت مولا علی شیر خدا سے پوچھتے ہیں، حضور آپ حضرت فاروق اعظم کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا، ترمذی شریف کی روایت ہے، اذ طلع علینا ابو بکر و عمر، اچانک ہمیں حضرت ابو بکر اور عمر ہم پر ظاہر ہوئے. جب ہم پہ ظاہر ہوئے تو میرے آقا نے خفیہ مجھے ایک بات بتائی ابو بکر اور عمر کی شان میں، جو آقا نے صرف مجھے بتائی ہے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے وہ راز کے انداز میں بتائی، لیکن میں امت کو بتا رہا ہوں. وہ بات کیا ہے؟ آزان سیدہ طہور اہل جنت من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین. اے علی پتا ہے یہ دو جو آ رہے ہیں ابو بکر اور عمر، ان کی شان کیا ہے؟ رب نے تمام جنتیوں میں ادھیڑ عمر جنتیوں کی سرداری کا تاج ابو بکر عمر کو پہنا ہے. نبیوں اور رسولوں کے بعد جتنے ادھیڑ عمر ہیں، ادھیڑ عمر 40 سے 60 کے درمیان یا 50 کے درمیان جو افراد ہوں گے اس دنیا سے، جو ادھیڑ عمر فوت ہوئے، ان تمام کی سرداری کا تاج ابو بکر عمر کے سر پہ ہوا، اور جوانوں کی سرداری کا تاج امام حسن امام حسین کے سر پہ. وہاں پہ پھر دیکھنے والے تو اہل سنت ہی ہوں گے جو یہ دونوں کی شانیں مانتے ہیں. کچھ صدیق اکبر فاروق اعظم کی سیادت نہیں مانتے، کچھ نادان یزید کی حمایت کرتے ہیں. تو جو ابو بکر عمر کی سیادت نہ مانے وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا، جو حسنین کریمین کی سیادت نہ مانے وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا. اگلا حوالہ سنیے، صحیح بخاری، بڑا ایمان افروز حوالہ ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، کتاب فضائل اصحاب النبی، حدیث نمبر 3677، بڑی ایمان افروز بات. جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، حضرت فاروق اعظم شہید ہوئے، لوگ آپ کی میت کے پاس جمع ہونے شروع ہو گئے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں میں بھی حضرت عمر فاروق کی میت کے ساتھ کھڑا تھا. میں صحیح بخاری پڑھ رہا تھا، ان کی میت کے ساتھ کھڑا تھا، لوگ دعائیں دے رہے تھے فاروق اعظم کو. اچانک فرماتے ہیں کہ اذا رجل من خلفی قد وضع مرفقہ علی منکبی، ایک بندہ میرے پیچھے سے آیا، ایک بندہ میرے پیچھے سے آیا، اس نے میرے کندھوں پر آ کر اپنی کنڈی رکھی، میرے کندھوں پر آ کر اپنی کنڈی رکھی، اور کیا کہنے لگے؟ رحمک اللہ، اے عمر اللہ تجھ پہ رحم کرے.